ابرار کے پیچھے۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز اور محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو بڑے ادوار کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک تو پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت تک، اور پھر آغاز نبوت سے عام الحزن تک۔ تو اگر ہم عام الحزن کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں آپ کا جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا، اور لیکن اس کے بعد میں آپ ایک بڑے غم کا شکار ہوئے، اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ پھر آپ کو قریش سے قبیلہ بدر کیا گیا، قبیلے سے آپ کو گویا کہ نکال دیا گیا۔ اللہ کے رسول طائف پہنچے، طائف کے سرداروں نے بھی آپ کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیا، جس کی تفصیلات گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ان کی ہمت اور ان کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے کائنات کا مشاہدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش تک آپ کو سفر کروایا، جس سفر کو ہم سفر معراج کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا نام اسرا بھی ہے۔ تو یہ جو سفر معراج ہیں، یہ گویا کہ سن نبوت کے 12ویں سال میں یہ سفر معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا، اور اس سفر معراج کے اس کو اس لیے سفر معراج کہتے ہیں کہ دراصل اس سفر نے امت مسلمہ کو نئی عظمت اور نئی بلندی اور اسلام کو نیا وقار عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے ذریعے یہ بتایا کہ پوری کائنات خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ نے اس سفر مبارک میں آپ کو مختلف مقامات کی سیر کروائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں خانہ کعبہ سے آپ نکلے، خانہ کعبہ میں آپ براق پر سوار ہوئے، حضرت جبریل کے ساتھ میں آپ کا یہ سفر بہت برقی سفر تھا۔ برق کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے آپ نے آسمان ہی سے مدینے کو دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات حضرت جبریل نے بتایا کہ عنقریب آپ اس بستی میں ہجرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو طور سینا کی وادیاں بتائی گئیں، اور مختلف جو ہے آپ کو مشاہدات کروائے گئے، اور آپ پہلی منزل آپ بیت المقدس پہنچے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ وہاں پر آپ نے اپنے براق کو باندھا، وہاں پر آپ نے امامت فرمائی۔ تمام انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے دور مبارک تک آئے، ان تمام کو گویا کہ آپ کو سید المرسلین اور امام المرسلین کا خطاب دیا گیا، اور اس کے بعد میں آپ نے کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کیا، اور اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، اور مکافات عمل کہ دنیا میں انسان جو کچھ کام کر رہے ہیں تو ہر کام یا تو وہ جہنم کے شعلوں میں تبدیل ہوتا ہے، تو کس کس عذاب میں کون کون سی بدعملی انسان کی تبدیل ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ ہوا۔ اور پھر یہ کہ انسان کا تقوی اور زمین میں ہدایت ربانی سے اگر وہ سیراب ہوتا ہے تو وہ جنت الفردوس کے کیسے بلند و بالا مقام کو پاتا ہے۔ یہ تمام مشاہدات آپ نے اس سفر میں کیے۔ اس سفر مبارک میں آپ کو وہ عظیم تمدن کے اصول دیے گئے کہ جس کے ذریعے سے الہی معاشرے کی
خدائی معاشرے کی زمین پر تشکیل ہونے والی تھی کہ وہ سورہ اسراء کا اگر ہم مطالعہ کریں تو تیسرا اور چوتھا رکوع اسی پر مشتمل ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور قرابت داروں کو، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق دیں، فضول خرچی سے بچیں۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی بند ہوتے ہیں، اور اپنے معاملات زندگی میں اعتدال کی روش اختیار کریں، اور اللہ کے فیصلوں پر اطمینان کریں، تقدیر پر ایمان لائیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپتلا رزق دیتا ہے، اور اپنی اولاد کو رزق کے اندیشے سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کریں۔ اللہ کے ذمہ ان کا رزق ہے، اور یہ کہ کسی بھی انسان کو جس کو اللہ نے زمین میں محترم بنایا ہے اس کا قتل نہ کریں، یعنی گویا سارے انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان کا احترام کا حکم دیا گیا، اور زنا سے روکا گیا کہ زنا ایک بہت برا عمل ہے اور اپنے انجام کے اعتبار سے بہت گھناؤنا ہے۔ پھر آپ یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ اپنے ترازو کو صحیح تولیں، ناپ تول میں لوگوں کو کمی نہ دیں، کم کر کے نہ دیں، اور عہد و پیمان کی پابندی کریں۔ اور یہ بات کہی گئی کہ یہ تمہیں جو قوت سماعت، قوت بصارت، اور یہ جو دل تمہیں دیا گیا ہے، اس پر بھی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک عنہ مسئولا، کہ جو کچھ جو کیا تم سنتے ہو اور کیا تم دیکھتے ہو، اور تمہارے دلوں میں کیسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، کیسی نیتیں اور ارادے ہیں، سب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو ایک اسلامی معاشرے کے لیے جو تمدن کے پاکیزہ اصول ہیں وہ معراج کے مبارک سفر میں دیے گئے۔ اسی مبارک سفر میں آپ کو تحفۃ الصلاۃ دیا گیا، 5 گانا نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، اور اس طرح سے اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے نماز کا ایک روحانی اور اخلاقی جو ہے عمل یا اس کی تربیت مسلمانوں کو عطا کی گئی، جو تعلق باللہ کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا کی، تو امت مسلمہ کی جو معراج ہے وہ نماز میں ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی کہ مومن جس طرح سے معراج کے سفر سے اللہ کا دیدار رسول خدا کو نصیب ہوا، ایسی امت مسلمہ اپنے نمازوں کے ذریعے خدا کو پا سکتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نبوی کو یہ ہجرت کا جو ہے اپنے معراج کا سفر شروع کیا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے لیے نئے مواقع تلاش کیے۔ خاص طور سے اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو بازار عکاظ میں اور الگ الگ حرم کے میدانوں میں یا وادیوں میں، جو مکہ کے اطراف کی وادیاں ہیں، عرفات کے میدانوں میں، اللہ کے رسول نے مختلف قبائل کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ بہت سے قبیلوں نے آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا، بہت سوں نے انکار کیا، لیکن یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں نے دل اپنا کھول کر اللہ کے رسول کی دعوت کو سنا، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 621 عیسوی میں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو نبوت کے تقریباً یہ 11ویں سال میں بیعت عقبہ اولیٰ پیش آئی۔ مدینہ کے 12 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا بیعت میں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا اور قتل نہیں کریں گے۔ تو ان 12 افراد کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب رسول بنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب معلم بنا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بالکل نوجوان تھے، انہیں مدینہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان 12 نفوس کی تربیت کرے اور مدینہ میں قرآن اور اسلام کی تعلیم عام کرے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر جب مدینہ پہنچے تو چونکہ یہ نبوت کا 11واں سال تھا، وہ مدینہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کیا، اور مدینہ کے کئی بڑے بڑے سردار وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام میں داخل ہوئے، جن میں 2 عظیم سردار
جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بڑے سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سردار اگرچہ کہ یہ حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان سے کہا کہ تم پہلے میری دعوت اور میرے کلام کو سنو اور اس کے بعد جو چاہے کرو، لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں سے کی زبان سے سنا تو ان کا دل پگھل گیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کی ان عظیم الشان کوششوں سے مدینہ دارالایمان بن گیا، دارالایمان بن گیا۔ اور پھر جو ہے 1 سال بعد جب حج کا سفر شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مصعب بن عمیر مدینہ کے 73 مرد اور 2 خواتین، 73 میل اور 2 فیمیل، اس طرح سے 75 اہل ایمان کا قافلہ وہ مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے نکلا، اور انہوں نے اسی وادی عقبہ میں جہاں پر پہلے بیعت ہوئی تھی، یہ کیونکہ مکے میں یہ سارے کام نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول پہاڑوں کی وادیوں میں ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو بیعت عقبہ ثانیہ پیش آئی، اور یہاں ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، دست مبارک پر بیعت کیا، اور اس بیعت میں انہوں نے جو عہد و پیمان کیے تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف دعوت دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی ویسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ اور یہ جو بیعت ہے ہجرت مدینہ کی بنیاد بن گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت کی تیاریاں شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت دی، یہ کہا کہ ہجرت کی اجازت دی۔ مکہ سے صحابہ کرام وہ 1-1 2-2 3-3 کر کے مدینہ کی طرف نکلنے لگے، اور قریش کو ایک بڑا خطرہ محسوس ہوا۔ قریش نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ مدینہ میں اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو انہیں یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی اسٹیٹ کی شکل اختیار کر لے، تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر جائیں، اور اس طرح سے مدینہ جو ہے ایک بڑی طاقت بن کر، ایک سیاسی قوت بن کر ابھرنے لگے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ قریش کے سارے سرداروں نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ہر قبیلے کا ایک جانباز اپنے ہاتھ میں تلوار لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دیں، آپ کو شہید کر دیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں وہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے شیطان نے ان تمام قریش کے سرداروں کو اس کے لیے تیار کیا، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو اس میں اس لیے شامل کیا کہ بنو ہاشم کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکے یا ان کا بدلہ لے سکے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے انعام کا ڈکلیریشن ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول کو قتل کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ ملیں گے انعام میں۔ 100 سرخ اونٹ بہت بڑی دولت ہوتی ہے اس زمانے میں۔ پھر اس کے بعد میں یہ سارے قاتل منظم طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ اب وہ مکہ چھوڑ دے اور مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ جس رات میں آپ کے قتل کا یہ پلان کیا گیا تھا کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، جیسے ہی آپ نماز کے لیے نکلیں گے صبح تہجد کے وقت، تو رات کے اندھیرے میں یہ سب آپ کو ایک ساتھ مل کر قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں ہجرت کا فیصلہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو ہجرت کے بارے میں بتایا کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ ہم مکہ چھوڑ دیں،
آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے ایک اونٹ بطور قرض مانگا اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے ایک اونٹ مانگتے ہیں, صدیق کی جان مال سب کچھ آپ پر نشاور ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا اے صدیق میں جانتا ہوں, لیکن یہ سفر کا جو اونٹ تم مجھے دے رہے ہو مدینہ پہنچنے کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا. پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بہت بڑی سعادت کی بات تھی. اللہ کے رسول نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کو سلایا اور حضرت علی سے کہا کہ یہ جو قریش مکہ ہے, یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا چاہتے ہیں, ان کی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس ہیں. تو اے علی, صبح جب تم جاگو تو یہ امانتیں اہل قریش کو دے دیں, جن لوگوں کی امانتیں ان کو واپس لوٹا دیں, اور اس کے بعد تم بھی مدینہ ہجرت کر کے واپس آ جاؤ, مدینہ چلے جاؤ. قریش مکہ یعنی ظالم جو تلوار سنبھالے ہوئے کھڑے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کچھ یعنی ریت کے اٹھا کر ان کی طرف پھینکا, وہ دیکھ نہیں پائے, اندھے ہو گئے. مطلب ان کی آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ اللہ کے رسول کو دیکھ سکیں. اللہ کے رسول ان کے سامنے سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا, ان کی حفاظت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت سورہ یاسین کی آیات جاری تھی. آپ خانہ کعبہ پہنچے, خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونے لگے, اور آپ نے اس وقت یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے, اے مکہ کی زمین میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن یہاں کے باشندے اتنے ظالم ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو یہاں سے نکال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آیات بھی نازل فرمائی. سورہ قصص کی آیات ہیں کہ یہ کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ اے پیغمبر وہ رب جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے, وہ رب آپ کو اس زمین میں 2 مرتبہ لوٹائے گا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوت حاصل ہوئی, اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ پیغمبر جب کسی مقام سے ہجرت کرتے ہیں تو اللہ اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میری امت کو ہلاک نہیں کرے گا, مکہ پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ مکہ کو اسلام میں داخل فرمائے گا, اور مجھے مکہ میں 2 مرتبہ جو ہے مجھ کو یہاں پر آنے کا موقع ملے گا, اور یہ مکہ اسلام کا حصہ بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور غار ثور میں آپ 3 دن تک رہے, اور غار ثور تک بھی قریش مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے, لیکن غار ثور کے دہانے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے محفوظ فرما دیا کہ اس کے اوپر مکڑیوں کے جال بن گئے, وہاں پر پرندوں کے گھونسلے بن گئے, اور جو ڈھونڈنے والے وہاں تک پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ اس غار میں کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ برسوں سے اس کا جالا ٹوٹا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے قدموں کی آہٹ کو اندر سن رہے تھے, اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کہیں یہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں, ہمارا پتہ نہ چلا لیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل کی جو سورہ توبہ میں ہے. قرآن نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ تو غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہا, اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی سے یہ بات کہی کہ اے نبی اپنے رفیق کو صدیق کو یہ بتاؤ کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رائے حق میں اس طرح کے مشکل حالات اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا ظہور اور اللہ کی نصرت اور حمایت ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر اللہ کے رسول نے مدینے کا سفر شروع کیا, اور اسی سفر کے دوران سراقہ بن مالک, وہ جو بہت مشہور جو ہے گھوڑ سوار تھا, تیر انداز تھا, وہ بھی انعام کی لالچ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ اس تک یہ خبر پہنچی کہ 3 لوگ وہ راستے سے گزر رہے ہیں، اور گمان ہے کہ وہ تینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ابو بکر ہوں، اور ایک جو رہبر سفر ہے، یعنی سفر کا راستہ بتانے والا وہ ہو۔ تو وہ پہنچا اپنا گھوڑا لے کر دوڑاتا ہوا تاکہ وہ انعام پالے، اور سراقہ بن مالک نے جب دیکھا کہ واقعی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر ہیں، اور ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے رسول سے کہا یہ تو بہت خطرناک علامت ہے، یہ تو سراقہ بن نوفل ہماری طرف دوڑتا آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم غم نہ کرو، تم اگر سراقہ کی نیت صحیح ہوگی تو وہ ہم تک پہنچے گا۔ اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا، سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا، اور سراقہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ کوئی بڑی طاقت ہے کہ اگر سراقہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو سراقہ اور اس کا گھوڑا زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ اس وقت اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یقیناً یہ رسول خدا ہے اور اللہ کی عظیم طاقت ان کے ساتھ ہے۔ اس وقت سراقہ بن مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے سراقہ آؤ، ہماری طرف آؤ، اور اللہ کے رسول کا اشارہ پا کر ان کا گھوڑا زمین سے جو دھس رہا تھا وہ باہر نکل گیا، اور سراقہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے سراقہ 100 سرخ اونٹوں کے لیے تم رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے نکلے، حالانکہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، یعنی گویا کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے، اے سراقہ تم زندہ رہو گے، اور کسریٰ جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، سب سے بڑی حکومت ہے، اس کے بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ بن نوفل اس خوشخبری کو سن کر، پیشن گوئی کو سن کر مسکرانے لگے، کہا اللہ کے رسول کیا وہ میں ہوں گا؟ کہا ہاں۔ اور اس کے بعد میں سراقہ بن مالک وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے، یہ سفر جو ہجرت کا سفر ہے 26 دنوں پر مشتمل تھا۔ اس سفر میں کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ہوئے، آپ نے دوران سفر بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، آپ نے ان کو اسلام پیش کیا، اور بالآخر آپ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں 622 کو مدینہ میں داخل ہوئے، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے تو اپنے نبوت کے 13ویں سال آپ مدینہ کے قریب قباء کے مقام پر آپ جو ہے پہنچے، اور قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا، اور وہاں 14 دن کے قیام میں سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کی، جس کو ہم مسجد قباء کہتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھائی، اور اس کے بعد میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں 622 میں آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ نے آپ کا بڑا پرجوش استقبال کیا۔ وہ نعت بہت مشہور ہے جو آپ کی شان میں اس وقت گائی گئی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ثنیۃ الوداع کی چوٹیوں سے ایک بدر کامل ہمارے درمیان طلوع ہوا، اور وہ بدر کامل یعنی مکمل چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر واجب ہے جب تک یہ دعوت دینے والا ہمارے درمیان اللہ کی طرف بلاتا رہے، یعنی کہ اہل مدینہ نے آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھر کی یہ خواہش تھی، ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول انہیں میزبانی کا شرف بخشے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی، وہیں جس گھر کے قریب ہوں گی وہیں پر آپ جو ہے مہمان ہوں گے، اور جس جگہ یہ اونٹنی بیٹھی رسول خدا کی، وہیں پر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی، اور یوں ہجرت کا سفر مکمل ہوا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میزبان تھے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان قرار پائے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد میں جب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ پورا مدینہ آپ کے لیے سراپا استقبال ہے، مدینہ کی گلیوں میں جوش و خروش ہے، اور آپ کی آمد سے پہلے مدینہ کا جو بادشاہ بنانے کی تیاری جس کو چل رہی تھی وہ عبداللہ بن ابی تھا، جس کو مدینہ کا تاج پہنایا جانے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی آمد کے بعد اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا فوراً کہ اب مدینہ کے سرتاج اور بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اس طرح سے اسلام کی پہلی ریاست مدینہ وجود میں آئی۔ اللہ کے رسول نے مدینہ کی اس کیفیت کو دیکھا، مدینہ میں اسلام اور عظمت اسلام کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہے کہ اے اللہ اس مدینہ کو آباد اور شاداب رکھ کہ یہ مدینہ قرآن کے ذریعے فتح ہوا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ انسانیت کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اسلام کی پہلی ریاست جو مدینہ میں تشکیل پائی وہ بغیر کسی خون خرابے کے تشکیل پائی، کوئی تیر نہیں چلا، کوئی تلوار نہیں چلی، بلکہ دلوں پر اسلامی ریاست قائم ہوئی اور قرآن کے ذریعے یہ ریاست تشکیل پائی۔ سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی کوششیں تھیں اس کے نتیجے میں مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست تشکیل پائی۔ تو اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دعوت اپنے آپ میں ایک عظیم جو ہے وسیلہ فلاح اور نجات ہے۔ اگر امت مسلمہ قرآن کی دعوت کو انسانیت کے سامنے پیش کریں تو آج بھی انسانوں کی دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور آج بھی مدینہ کی جو پہلی ریاست ہے اس کے مناظر اس قرآن کی دعوت کے نتیجے میں آج بھی دنیا میں رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ جو انسانوں کی دلوں کو بدل دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ گویا کہ عام الحزن کے بعد سے لے کر طائف کے ان گلیاروں سے لے کر جہاں رسول خدا کے اوپر پتھر برسائے گئے، اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں اپنے نبی کو کائنات کا مشاہدہ کروایا، عرش تک پہنچایا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی گلیوں میں آپ کو وہ عظمت، وہ وقار، وہ محبت عطا فرمائی کہ طائف کے جو پتھر تھے وہ صحیح بات یہ ہے کہ مدینہ میں وہ گل و گلزار بن کر انسانوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف لوٹے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ انسانوں کے دل پھیرتا ہے، ہمیں بس اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت مدینہ کا سفر ہے وہ تاریخ میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کا نقطۂ آغاز یا اس کے کیلنڈر کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے دن کو قرار دیا کہ جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں بحیثیت مہاجر کے داخل ہوئے، اور پھر اسی دن سے عظمت اسلام کا آغاز ہوا، تو وہیں سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے یہ ہر لمحہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے رسول جس لمحہ مدینہ میں تشریف لائے تھے یہ وہ دن تھا، اور وہیں سے اسلام دنیا کے اندر ایک آفاقی اور ایک عالمی طاقت بنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو بلند کیا ہے، اس کے منظر ساری دنیا میں دکھائی دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔